یہ پچھلے ہیں، اس لیے یہ حضرت مہدی کے مقابلے میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے اس امت کے ساتھ۔ کون کون سے شورا والے ہیں؟ ان کا نظریہ ہے اپنا، کر رہے ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں۔ بھائی ہمیں تو ایک اصول ہے شریعت میں ہمارے سامنے ہے، ہم تو حدیث سے دیکھیں ہر چیز کو۔ اطاعت کا حکم ہے، اطاعت کرو امیر کی، امیر کوئی بھی ہو۔ احمد لاٹ صاحب امیر ہوتے اطاعت کرتے، ہمارے تو امیر کی اطاعت ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے اسلام میں۔ یہ درست نہیں ہے۔ ایک مسجد میں دو جماعتیں ہوں اچھی لگیں گی آپ کو؟ بستی میں اختلاف ہو جائے گا، ایک امام نماز پڑھا کے گیا، بڑی جماعت تیار تھی اس کے ساتھ، پورے بھر کر پڑھ گئے، دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں، نہیں ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے صاحب، ہم ان کو امام نہیں مانتے، وہ چلے جائیں، بستی والے قبول کریں گے، دوسری جماعت اس کے بعد فوراً ہو جائے، تو مسجد میں انتشار مچے گا۔ انتشار نہیں ہے، اسلام میں اجتماعیت ہے۔ جبھی اللہ کے رسول نے اتنی بڑی بات فرما دی، جب تک تم اپنے امیر میں کھلم کھلا کفر نہ دیکھ لو تب تک اس کی مخالفت مت کرنا۔ کس نے کفر دیکھا ان کے اندر؟ وہاں صاحب جو مخالفت پہ اتنے اتاروں ہیں کہ ان کا کام نہیں کریں گے، کوئی کفر کی علامت بتا دو۔ ہزار غلطیاں کریں، وہ بھی انسان ہیں، بیان میں کون غلطی نہیں کرتا؟ مجھے بتا دو اس زمانے میں کتنا ہی بڑا عالم وقت ہو، کتنا ہی بڑا مجتہد وقت ہو، خطا کار ہوگا۔ کلکم خطاؤن، جس کو اللہ کے رسول نے فرما دیا تم سب گناہگار ہو اور رب بخشنے والا ہے، تو پھر اس میں اختلاف تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ خطا وہ بھی کریں گے، اصلاح کا طریقہ موجود ہے، علماء بیٹھے اصلاح کریں، ہزار غلطیاں سب کریں۔ ابھی اتنے بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، محمود مدنی صاحب بیان دے رہے تھے، غیر مسلموں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا، اس کے اندر بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا مسلمانوں سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جائیں مندروں سے جا کے انسانیت کا پاٹ سیکھیں۔ اب بتاؤ کون سی دعوت دی انہوں نے؟ مندروں سے جائیں اسلام کا پاٹ سیکھیں۔ اب اس بات پہ تو کفر کا فتویٰ لگے گا، مسلمانوں کو مسجد سے ہٹا کے کہاں جانے کی دعوت دے رہے ہیں مندروں؟ لیکن وہ اس وقت کا پس منظر تھا، حکمت کے موضوع پر بولے تھے، لوگ ہمارے پاس ہی پوچھنے آ گئے کہ کیا کچھ نہیں، وہ انہوں نے کس اینگل سے بات کہی، کس مجمع میں کہی، کس اعتبار سے کہی، وہ وہاں دیکھیے۔ دھڑلے سے فتویٰ کسی چیز پر دے دینا بھی درست نہیں ہے بلا تحقیق کے، اس لیے باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اب وہ جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کی بنیادی وجہ کچھ اور ہے، وہ بہت لمبی بات ہے اختلاف کی، ورنہ مولانا صاحب کی عمارت میں اختلاف کسی بنیاد پر باقی نہیں ہے، کیونکہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 لوگوں کی شورا بنائی تھی عالمی، کیونکہ اس زمانے میں اختلاف ہوا تھا۔ مولانا صاحب بالکل جوان تھے، مولانا زبیر صاحب حیات تھے، یہ تمام حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ اس اختلاف کے موقع پر سارے بزرگ جمع تھے مرکز میں، اور جھگڑا تھا، بعض لوگ کہتے تھے مولانا زبیر صاحب کو بناؤ، ادھر پورا میوات، ادھر یو پی سب کھڑے تھے، مولانا صاحب کو بناؤ، سب جوان آدمی تھے بالکل۔ جھگڑے کی شکل بننے پر میاں جی محراب صاحب موجود تھے اور سب بڑے بڑے اکابر موجود تھے، ان تمام حضرات نے باہم مشورہ کر کے آپس میں طے کیا کہ بھائی کیا کیا جائے، تو انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان 10 بڑے بڑے مضبوط لوگوں کو جمع کرو جن کو امیر بنانا تھا۔ شورا میں کن لوگوں کو طے کیا جاتا ہے؟ ان کو جو امیر بننے کے قابل ہوں، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ طریقہ انہوں نے سیرت سے لیا، اپنی مرضی سے شورا کوئی نہیں بنا سکتا، سیرت سے ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خنجر لگا تو انتقال سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ اس کو امیر بنائے، تو ادھر حضرت عثمان اور ادھر حضرت علی، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، کہ جھگڑا ہو جائے گا، اتنے ایک لیبل کے، کس کو بناؤ گے؟ انہوں نے کہا 6 لوگوں کی شورا بنا دی، بس شورا بنا کے ہی نہیں کہا کہ اب شورا پہ کام چلے گا، کیوں؟ اسلام کا نظام شورا ہی ہے ہی نہیں، اسلام کا نظام مشورے سے ہے، اسلام کا نظام امارتی ہے، اس لیے خلافت ہے اسلام میں۔ یہ بات اللہ کرے سمجھ میں آ جائے سب کو، اسلام کا نظام کائے کا ہے؟ امارتی، اس لیے اللہ کے رسول نے امیر کی ماننے پر ہی حدیثیں بیان کی ہیں، کہیں نہیں لکھا شورا کی ماننے کا حکم، ہر جگہ حکم کیا دیا ہے؟ امیر کی مانو، اپنے امیر کی مانو، ہر حال میں مانتے رہنا، یہاں تک کہ اس میں کفر دیکھ لو تو چھوڑ دینا، کالا حبشی غلامی کیوں نہ ہو، ناک کان کٹے ہوئی کیوں نہ ہو، اتنی دلائل موجود ہے امارت پہ۔ آدمی دیکھے غور کرے تو پھر کیا ہے، اپنی ذات جب مقابلے میں آتی ہے تو اختلاف ہوتا ہے، اصل اختلاف اس بات کا نہیں ہے، وجوہات بہت ساری ہیں۔ لہذا پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا کہ 6 لوگوں میں سے ایک ہٹ گئے، کہا مشورہ کروں، تو باقی لوگ اور پیچھے ہٹ گئے، بچے 2 بڑے بڑے درجے کے، ایک طرف حضرت عثمان
ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک، درجہ بلند ہے. ایک طرف حضرت علی، ان کے نکاح میں ایک بیٹی حضرت فاطمہ، درجہ ان کا بھی بلند ہے. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف حکم بن گئے کہ میں اپنے آپ کو امیر ثابت نہیں کروں گا، میں پیچھے ہٹتا ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں بیچ میں بیٹھ کے. الگ گئے حضرت عثمان سے ملنے، کمرے میں جا کر ملاقات کی اور کہا اگر علی کو امیر بنا دیا جائے کیا کریں گے؟ کہا اطاعت کروں گا. مخلصین کا یہ عمل ہوتا ہے، کیا کروں گا؟ اطاعت کروں گا. اگر آپ کو امیر بنا دیا جائے تو کہا قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، یہ شریعت کا فیصلہ. تو بس ٹھیک ہے، یہی پوچھنا تھا. مخالفت تو نہیں کریں گے نا؟ 2 جملے بولے، تیسرا جملہ نہیں بولا کہ مخالفت کروں گا. یا الٹا ہو رہا ہے، مخالفت کروں گا فلاں بیٹھ جائے گا تو وہاں کیا کہا؟ وہ بیٹھیں گے تو اطاعت کروں گا، اور آپ کو بنا دیا گیا کہ شریعت کے حساب سے فیصلے کروں گا. پھر حضرت علی کے پاس گئے، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا. باہر نکلے، سب کو جمع کیا مسجد میں، اور جمع کر کہا کہ انشاءاللہ عثمان امیر رہیں گے. حضرت علی نے بیعت کر لی ہاتھ بڑھا کے، اختلاف ہی نہیں کیا. کیوں قبول کیا؟ کہ اس وجہ سے کہ ان کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں، اللہ نے درجہ بلند کیا ہوا ہے، ڈبل ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں بھی دیتا تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا. لیکن حضرت علی نے مخالفت نہیں کی، رہے. اور دوسرے صحابہ بھی موجود تھے. پھر حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی. اب مشورہ نہیں ہوا، کیوں؟ وہ شورا میں 6 میں 2 ہی بچے تھے. جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو حضرت علی کے لیے مشورہ نہیں کیا گیا کہ اب امیر بنایا جائے. وہ حضرت عمر بنا گئے تھے 6 کی، اس میں سے باقی 3 ہٹ گئے، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک واحد بچے ہیں، تو یہ امیر ہو گئے. ان کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. 10 کی انعام الحسن صاحب نے شورا بنائی تھی، 9 کا انتقال ہو گیا. حاجی صاحب آخری بچے تھے، ان کے انتقال کے بعد مولانا صاحب امیر ہو گئے. حجت اللہ بالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امارت کے اصول لکھے انتخاب کے، اسی میں یہ لکھا ہے. پھر ان کی امارت پہ اختلاف کر کے یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ ان کو امیر بنایا کس نے. انعام الحسن صاحب سے پوچھو قبر پہ جا کے کیوں بنایا تھا. جھگڑے ختم. علمی بات ہے یہ، علمی بات. اور یہ سمجھ میں نہیں آئے گی، بہت مشکل سے. جھگڑا پیدا کرنے والے تو کریں گے ہی جھگڑا، یہ اصولی بات ہے. ان سے یہ پوچھو جو یہ کہیں مولانا صاحب کو امیر کس نے بنایا، ان سے کہو کہ حضرت علی کو امیر کس نے بنایا. اس کے لیے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، ہو گئے تھے. اور پھر سب نے اطاعت کی، باقاعدہ مانا بات. جھگڑے تو ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس زمانے میں بات زیادہ پھیل گئی کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ورنہ مولانا الیاس صاحب کے بعد مولانا یوسف صاحب کو امیر بنانے پر 40 لوگوں نے مرکز چھوڑا تھا. آج تو 2 نہیں چھوڑا ہے. اور بڑے بڑے کبار درجے کے تھے، اٹھا کے دیکھ لیں سیرت پر. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنانے پر بڑے بڑے علماء نے 20 لوگوں نے دیوبند چھوڑ دیا تھا. سوشل میڈیا پہ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا آج تک، کیونکہ اس زمانے میں اتنا زبردست یہ ماحول نہیں تھا. اس زمانے میں بن گیا، ایک لاٹھی وہاں اٹھتی ہے، یہاں تک قدر مچ جاتا ہے یا سر ہی پھوٹ جاتے ہیں. اور بات کچھ ہوتی ہے، چلتی کچھ ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ بنا ہوا ہے زمانے میں کہ سوشل میڈیا پہ جہاں آسانی تھی، سہولت تھی، وہیں فتنہ بھی بنا دیا. اور جب مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہوا، انعام الحسن صاحب کو امیر بنایا، تو اتنے مضبوط تھے ذمہ دار میرٹھ کے، وہ مرکز چھوڑ کے چلے گئے اپنے ساتھ 40 لوگوں کو لے کر. اور کیا کہا؟ بولتے کے بعد گونگا امیر بن گیا، اب مرکز رہنے کے قابل نہیں بچا. 40 لوگوں نے مرکز چھوڑا تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا آج تک. اور ایسا ہی ہوا کہ اجتماع میں نظام الدین کی جماعت بنا کر بھیجی یو پی کے، وہ بھی آ گئے وہاں پہ شریک ہونے. انہوں نے اطلاع کرائی حضرت سے، انعام الحسن صاحب سے، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان سے بھی بیان کرو لو، ہمارے پرانے ہی ہیں. تو اللہ کرنا دیکھو، جو 2.5 گھنٹے بیان کرتے تھے وہ بیچارے آئے اور آدھے گھنٹے بول کے چلے گئے. تشکیل مرکز والوں کو ہی کرنا پڑی. کام تو مرکز کی سطح پر ہے. ہم مرکزیت دیکھیں، امت کی اجتماعیت پہ غور دینا چاہیے، نہ کہ اپنے مقام اور مرتبے کو روتے رہو. قبر میں جانا ہے، مٹی میں ملنا ہے، کیا مقام ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہمارے مقام کی. ہم تو یہ دیکھیں کہ امت جمع کیسے ہو، اور اگر امیر غلط کرے تو سیدھا کر دو کہ یہی حکم ہے. 1000 غلطی کرے انسان ہے، سیدھا کرو. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے جان بوجھ کے غلطی کری. ایک عورت نے پردے میں سے کہا، کیسے کہتے ہیں عمر، جبکہ امیر تھے، یہ غلطی کیسے کر دی؟ جان بوجھ کے کری کہ دیکھوں کون ٹوکے گا.
آپ نے مہر متعین کیا اور انہوں نے وہاں سے آواز کہا کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ خوب بھر کر دو جتنا اختیار ہو، اسی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر خوش ہو گئے، ناراض نہیں ہوئے کہ مجھے ٹوکا، بلکہ یہ کہا الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ان پر امیر بنایا جن میں ایک عورت بھی مفتی ہے، تو فتویٰ دے دیتی ہے اگر امیر غلط کرے تو ٹوکنے کا حکم ہے، روکنے کا حکم نہیں ہے کہ کام روکا جائے، روڑے لگائے جائیں، فتنے برپا کیے جائیں۔ اس سے تو امت کے دھڑے بدل جائیں گے، دو حصوں میں ہو جائیں گے۔ امت کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، پھر کر دیکھ لیں آپ کہ اس وقت کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا۔ آج وہ ترغیبیں دینے والے غیبت پر لگ گئے، مسجدوں کے اندر غیبت کی مجلسیں لگا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ کام کا نہج نہیں تھا ہمارے یہاں، یہ کام تو امت کو جمع کرنے کا تھا، الحمدللہ آج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن آپ خود غور کریں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا کائے کی مجلس لگاتے ہیں؟ الگ مشورے کیوں کرتے ہیں؟ سوائے غیبت کی کچھ نہیں بچا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تجربہ کر کے بول رہے ہیں۔ بٹھانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ان کے خلاف بولا جائے، جبکہ ہمارے کام کا یہ عنصر ہے ہی نہیں۔ جو خلاف اور غیبت، جیسے غیبت کرنا حرام ہے تو غیبت کا سننا بھی حرام ہے، ایسی جگہ جمع ہونا بھی حرام ہے کہ جہاں سوائے برائیوں کے کچھ نہ کیا جا رہا ہو۔ بلکہ سبق سکھاؤ بھائی، کیوں امت کو بگاڑنے پہ لگے ہو؟ کوئی غلطی کر رہا ہے ڈائریکٹ جا کے ٹوکو، حق رکھتے ہو تم کہ بولو ان سے کہ یہ غلط کہا ہے آپ، یہ اس سے امت جمع ہو جائے گی۔ ہمیں امت کو بکھیرنا نہیں ہے۔ وہ لوگ کہیں وہ فلاں غلط کرے کیسے امت کو جمع کر دو، تو ان کو ٹھیک کرو۔ حضرت عمر نے کہا میں غلطی کروں تو کیا کرو گے؟ ایک صاحب بیچ میں سے کھڑے ہوئے کہا ایسے سیدھا کر دیں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ ایسی قوم ہونی چاہیے کہ اگر غلطی میں بھی کروں نا تو آپ کو حق ہے ٹوکنے کا کہ آپ غلط بول رہے ہو۔ امام غلطی کرتا ہے، پیچھے والوں کا حق ہے لقمہ دینے کا۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اور امام یہ نہیں کہے گا لقمہ کس نے دیا، اس کی اتنی حیثیت کیسے ہو گئی، میں امام تھا۔ نہیں، حق نہیں ہے آپ کو، آپ غلط تھے تو قبول کریں۔ تو غلطی پر ٹوکا بھی جائے، لیکن انتشار تھوڑی کریں گے کہ پیچھے والا لقمہ دے کہے امام تجھے آتا ہی نہیں پڑھا نا، دیکھ میں نے لقمہ دیا تجھے، تو یہ تو جھگڑا ہوگا مسجد میں، ادھر بھی سر پھوڑیں گے ادھر بھی پھوڑیں گے، یہ بات کہی تھوڑی جائے گی۔ امام قبول کرے، پیچھے والا کہے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے قرآن تو یاد کرا رکھا ہے، اللہ کے رسول سے غلطی ہوئی نماز میں، صحابی نے پیچھے لقمہ دیا، تو سیرت سے ملتا ہے۔ اب یہ چیز جھگڑے کی ہے کہ صحابہ کھڑے ہو جائیں کہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے تم انہیں کو لقمہ دے رہے ہو، ایسا تھوڑی ہے۔ غلطی کریں گے انسان، ہزار بار کریں، مولانا صاحب بھی انسان ہے، اور احمد لاٹ صاحب بھی، ابراہیم صاحب بھی، یہ بھی انسان ہے، سب غلطی کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہیں کہ وہ غلط ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن ہمیں مرکزیت دیکھنا ہے، اجتماعیت دیکھنا ہے، امت کو جمع کرنا ہے، بس دو دھڑے ہونے سے امت کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جوڑ دے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ امت میں سے انتشار ختم ہو جائے، اللہ کے امت جمع ہو جائے اجتماعیت سے۔ اس وقت ضرورت ہے امت مجتمع ہو، پورے عالم میں صحیح محنت ہو، اور اللہ کرے غیروں تک بھی یہ بات پہنچنے لگے۔ اب تو یہ بات اس سطح پر پہنچ گئی کہ مسلمان جمع ہو کر اسلام کی ترجمانی کریں سب کے سامنے۔ یہ خوبی تھی، لیکن شیطان کہاں برداشت کرتا ہے، شیطان نے بیچ میں رکھنا ڈال کے پھاڑ دیا۔ اس کام سے فائدہ عالمی سطح پہ ہو رہا تھا، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔